الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا جمعه وقرآنه. حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے اور بے حد و بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہادی، راہبر، رہنما، رسول، نبی، اسوہ حسنہ، امام اعظم اور امام کامل بنا کر مبعوث فرمایا ہے. میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوا ہوں، اس سے پہلے بطور تمہید قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظم پیش کرنے والے بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں حفظ قرآن کے حوالے سے اور حفاظ قرآن کے حوالے سے ہمیں یاد دہانی کرائی کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا کتنی عظمت والا یہ عمل ہے. عزیزان، وہ سینہ اور وہ شخص بڑا ہی بابرکت اور مبارک ہے جس کے سینے میں اللہ کی کتاب قرآن مجید محفوظ ہو. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے اس آدمی کو بڑی عزت عطا فرماتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور بہت سے لوگ جس قرآن کی قدر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکہ مکرمہ کا ایک عامل، امیر اور گورنر تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے علاقے کا دورہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مکے کا گورنر
وہ آپ کے استقبال کے لیے اور رہنمائی کے لیے حاضر ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم مکہ چھوڑ کر آ گئے ہو، تمہیں تو مکے کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، تم مکہ چھوڑ کر آ گئے ہو، اپنے بعد کس آدمی کو تم اپنا نائب مقرر کر کے آئے ہو؟ تو وہ گورنر کہنے لگے میں اپنے بعد ابن ابزہ کو اپنا نائب بنا کر آیا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ ایک غلام ہے۔ عربوں کے معاشرے میں غلام کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوتی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مکے کے لوگوں پر ایک غلام کو اپنا نائب بنا کر آئے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پورے مکے میں ان سے زیادہ دین کا اور قرآن کا عالم اور کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ تو اس بات پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ عظیم یہ کتاب اس قدر عظیم ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عزتوں سے نوازتا ہے، اور جو اس کی قدر نہ کریں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ قرآن کے عالم کو، دین کے عالم کو مکے والوں کا گورنر بنا کر آئے ہو۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ کتب حدیث میں منقول ہے۔ ایک صحابی عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے تھے، ہمارا خاندان اور ہمارا قبیلہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ میں مدینے سے باہر بکریاں چرایا کرتا تھا، اور میں لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا تھا کہ 2 4 5 آدمی کوئی مدینے کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی مدینے سے واپس آتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا تھا، تو میں پوچھا کرتا کہ بھائی، چچا جان، بزرگوں، آپ ادھر کیا لینے جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ روز جاتے ہیں، روز واپس آتے ہیں۔ لوگ ہمیں بتاتے کہ یہاں مدینہ منورہ میں ایک اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ بچہ بکریاں چرانے والا، اللہ نے اس کی قسمت میں قرآن رکھا تھا۔ وہ کہتا کہ آج آپ کے نبی نے کیا سبق دیا ہے؟ وہ آنے والے صحابہ، وہ مسلمان، وہ 1 2 3 آیتیں جو ہوتی وہ ان کو سنا دیتے، اور یہ بچہ یاد کر لیتا۔ کہتا اس طرح میں نے آہستہ آہستہ کافی ساری صورتیں یاد کر لی۔ ابھی قبیلہ مسلمان نہیں تھا اور خاندان بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور مجھے کافی ساری صورتیں یاد ہو چکی تھی۔ اللہ نے توفیق دی۔ کہتے ہیں کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچا، تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کچھ باتیں بتلانے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ تم پر نماز فرض ہے، نماز باجماعت ادا کیا کرو، اور تمہیں نماز وہ آدمی پڑھائے جس کو قرآن آتا ہو، قرآن یاد ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم تو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے ابھی تو قرآن یاد کرنا ہے، قرآن یاد ہی نہیں کیا ہے، آہستہ آہستہ یاد کریں گے۔ تو یہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 7 کی عمر کا بچہ کہتا ہے مجھے صورتیں آتی ہیں، مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انت امامم، تو ان کا امام ہے، تو ان کو نماز پڑھایا کر۔ باپ، دادا، چچا اور باقی رشتہ دار، پورا خاندان، قبیلہ مسلمان ہوتا ہے، ابھی وہ نماز سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے۔ ان کا امام بنایا گیا عمرو بن سلمہ کو، جن کی عمر بھی 6 7 سال ہے۔ باپ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، خاندان کے لوگ پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، اور 6 سال کا بچہ امام بنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری عمر اتنی چھوٹی تھی کہ میں ابھی صرف ایک قمیض پہنتا تھا، نیچے کوئی شلوار یا کچھا یا پاجامہ ابھی میں نہیں پہنتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، ایک ہی قمیض پر گزارا کرتا تھا۔ میں نماز پڑھا رہا تھا، سجدے میں گئے، ہوا چلی تو پیچھے سے میرا قمیض جب وہ اڑ گیا، اور جو ہونا تھا پھر وہ کارروائی ہو گئی کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، قمیض پیچھے سے اٹھ گئی، ہوا جو چلی
تو وہاں قریبی محلے کی عورت گزری تو کہنے لگی خغتو استا امامکم، تمہارا امام ہے اس کا پیچھا تو ڈھانک دو، وہ نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے سے سب کچھ ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد میرے ابا جان نے مجھے لباس خرید کے دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے پورا مکمل لباس ملا ہے۔ تو عزیزو، یہ قرآن مجید بڑی عظیم اور بابرکت کتاب ہے۔ خوش نصیب، خوش قسمت اور بابرکت ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھا رہے ہیں اور جو قرآن مجید یاد حفظ کر رہے ہیں اور جنہوں نے حفظ کیا ہے۔ یہاں مجھے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کے بزرگ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ شعبان کے آخری دن آئے، ماہ رمضان شروع ہونے والا تھا۔ ماں کہنے لگی کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، قسمت والے لوگ قرآن سنائیں گے، قرآن پڑھیں گے، امام بنیں گے، اور کاش کہ میرے بیٹے نے قرآن یاد کیا ہوتا، یہ بھی قرآن سناتا، تراویح میں قرآن پر لوگوں کو سناتا، تراویح پڑھاتا، مجھے بھی خوشی ہوتی۔ بیٹے نے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی کہ امی جان آپ چاہتی ہیں کہ میں تراویح میں قرآن مجید سناؤں، تراویح پڑھاؤں؟ ماں نے کہا میرا جی تو یہی چاہتا ہے، کاش میرے بیٹے تم نے قرآن حفظ کیا ہوتا اور تم تراویح میں قرآن سناتے۔ تاریخ میں یہ بیان ہے، علماء کرام بھی ذکر کرتے ہیں، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی خواہش سنتے ہی روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے اور شام کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ پورا قرآن ادھر مہینہ مکمل ہوا رمضان کا، اور مولانا سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا حفظ بھی مکمل ہو گیا اور قرآن جی بھی انہوں نے مکمل اسی سال سنا بھی دیا۔ کتنے عظیم لوگ تھے۔ تو عزیزان من، اس حوالے سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ میں موقع کی مناسبت سے ایک اور انداز میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ قرآن پڑھتے ہیں یہ کس طرح یہ مدون ہوا، کس طرح اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تھوڑی سی شاید بعض نوجوان بچوں کے لیے مشکل بات ہو، بہرحال سمجھدار طلباء ضرور اس سے مستفید ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، ذرا وحی کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے کہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ بات پائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی آیات سنا دیتے، جتنی آیات اللہ نے بھیجنی ہوتی تھی وہ آیات سنا کے چلے جاتے تھے اور وحی ہو جاتی تھی۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن وحی کے مختلف انداز اور مختلف طریقے تھے۔ صرف یہی طریقہ نہیں تھا کہ جبرائیل آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دے جاتے تھے۔ احادیث میں ذکر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیف یاتیک الوحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ تو آپ نے کچھ انداز بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی تو میرے اوپر وحی اس طرح نازل ہوتی ہے، ایسی آوازیں سنتا ہوں جیسے گھنٹی بجتی ہے، گھنٹیاں بجتی ہیں، گھنٹیاں، بیل، جس طرح بیل بجتی ہے، اس قسم کی آوازیں سنتا ہوں، اسی میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے۔ بظاہر وہ گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے۔ فَأَعِي مَا فِيهِ، اس میں جو کچھ اللہ کی طرف سے مجھے پیغام دیا جاتا ہے وہ میں یاد کر لیتا ہوں۔ یہ وحی کا ایک انداز تھا۔ وعلیکم السلام۔ اور بعض اوقات وحی اس طرح بھی نازل ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح پتھر کے اوپر زنجیر کو گھسیٹا جائے، پکی زمین ہو، پتھر ہو، اس پر زنجیر کو گھسیٹا جائے تو جس قسم کی آواز آ سکتی ہے، کبھی کبھی اس قسم کی آواز سنائی دیتی کہ پتھر پر گویا کہ زنجیر کو گھسیٹا جا رہا ہے، اس قسم کی جو گھر گھر کی آواز آتی اسی میں اللہ کا پیغام اور وحی ہوتی، اس میں سے میں وحی کو اخذ کر لیتا ہوں۔ یہ دوسرا طریقہ تھا وحی کا۔ وحی کا ایک اور انداز یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی چیز دکھا دیتے اور بتا دیتے۔ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا،
اللہ نے نبی کو پیغام دینا ہوتا، آپ سوئے ہوئے ہوتے، نیند کی حالت میں آپ خواب دیکھتے، اور وہ خواب در حقیقت اللہ کی طرف سے وحی ہوتا تھا۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، خواب میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے خواب ماشاءاللہ جیسے ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے، جو کچھ ہم خوابوں میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بیدار ہوں، چاہے وہ نیند کی حالت میں ہوں، حق ہی دیکھتے ہیں، حق ہی سوچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور کبھی نہ وہ گھنٹی والی آواز، نہ وہ زنجیر کے گھسیٹنے کی آواز، نہ وہ خواب، بلکہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں الہام کر دیتا ہے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو بتا دیں۔ الہام اسے کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا، دیکھنے والے دیکھتے کہ کوئی آدمی آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے، اس نے آ کر کوئی باتیں پوچھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کے جوابات دیے، اور پھر سوال جواب کرنے کے بعد وہ جانے والا چلا جاتا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ لوگوں تمہیں پتہ چلا یہ آدمی کون تھا جو ابھی آیا تھا؟ صحابہ کرام کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بعد میں کہ وہ جبریل تھے، تمہیں دین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے، کہ یہ باتیں تمہارے علم میں ہونی چاہیے تھی، تم نے نہیں پوچھی تھی۔ جبرائیل نے آ کر سوالات کیے، میں نے جوابات دے دیے، تم لوگوں نے وہ باتیں سن لی، تمہیں بھی دین کا پتہ چل گیا۔ تو یہ وحی کے مختلف انداز تھے اور مختلف طریقے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی باتیں، قرآن مجید اور باقی دین کے احکامات آپ کے اوپر نازل کیے جاتے تھے۔ یہ وحی کے مختلف انداز ہیں، ہمیں ان کا بھی علم ہونا چاہیے کہ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کس انداز سے آیا کرتی تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، قرآن نازل ہوتا، تو اس کے بعد پھر آپ کسی لکھنے والے صحابی کو جو لکھنا جانتا ہوتا تھا اسے بلاتے تھے، پیغام بھیجتے تھے کہ فلاں آدمی کو بلاؤ، وہ کوئی چیز لے آئے، دوات قلم لے آئے اور لکھنے کے لیے کوئی چیز لے آئے، اس پر وہ یہ آیات لکھ لے تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے۔ اس دور میں یہ کاغذ عام نہیں تھے، کبھی پتھر پر لکھ لیتے، کبھی چمڑے پر لکھ لیتے، کبھی کھجور کی جو چوڑی شاخ ہوتی ہے اس پر لکھ لیتے، کبھی چوڑی ہڈیوں پر لکھ لیا جاتا، کبھی ریشمی کپڑے پر لکھ لیا جاتا۔ اس طرح مختلف چیزوں پر قرآن مجید تحریر کر لیا جاتا تھا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا گیا، لیکن ایک کتاب کی صورت میں نہیں، ایک جگہ محفوظ نہیں، چمڑوں پر، لکڑیوں پر، تختیوں پر، پھٹیوں پر، پتھر کی تختیوں پر، چمڑے پر، کپڑے پر، مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اس وقت تک ابھی قرآن مجید ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ ایک جنگ ہوئی، ایک لڑائی ہوئی، اس جنگ میں 70 مسلمان حافظ قاری شہید ہو گئے۔ بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا صدمہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ اتنے قاری، اتنے حافظ شہید ہو گئے ہیں، جنگوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا، کافروں سے لڑائیاں ہوتی رہیں گی اور مسلمان شہید بھی ہوتے رہیں گے، ایسا نہ ہو مسلمان شہید ہوتے رہیں اور پھر ایک زمانہ ایسا آئے ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہی نہ ہو۔ ابھی تو چلو لوگوں کو یاد ہے، ایک زمانہ ایسا نہ آئے ہمارے پاس قرآن مجید موجود نہ ہو، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ بات سوچ کر امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ ایسا کریں کہ قرآن مجید ایک جگہ لکھوائیں تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے۔ یہ شہید ہو رہے ہیں ہمارے دوست، ہمارے ساتھی حافظ قرآن، ایسا نہ ہو کہ سارے شہید ہو جائیں اور ہمارے پاس قرآن نہ رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر کیسی بات کرتے ہو، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اتباع سنت کا جذبہ کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے میں نہیں کرتا، یہ کام میں نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرنے لگے، بار بار تکرار کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، لکھنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے، قرآن لکھنا ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لکھواتے؟
یہ پتھروں پر لکھوایا گیا ہے، لکڑیوں پر لکھوایا گیا ہے، چمڑے پر لکھوایا گیا ہے، کوئی کاغذوں پر لکھوایا گیا ہے، لکھوانا ناجائز نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر لکھوایا ہوا تھا وہ سارا ہم ایک جگہ ترتیب سے اکٹھا کریں گے۔ بات تو اتنی سی ہے، یہ کوئی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ کافی دیر تکرار کرنے کے بعد آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مطمئن ہو گئے کہ بات تو عمر کی ٹھیک ہے، قرآن مجید ایک جگہ لکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد 6 صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی گئی، ان پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا گیا کہ آپ یہ 6 آدمی مل کر قرآن مجید جمع کریں، جو زبانی یاد ہے اس کی تائید دیکھیں کہ کسی کے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ مثلا تمہیں سورۃ البقرہ یاد ہے تو سورہ بقرہ تمہیں یاد ہے تو لوگوں سے دیکھو، پتہ کرو کسی کے پاس لکھی ہوئی ہو تو وہاں سے وہ لے کر ایک جگہ تحریر کرتے جاؤ۔ پورا قرآن جو لوگوں کو یاد تھا وہ لکھا ہوا سارے کا سارا انہوں نے اس طرح جمع کیا، ایک کتاب کی شکل میں وہ محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد وہی نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ نسخہ ان کی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک فتوحات بہت ہو چکی تھی، اسلام پھیل چکا تھا، کسی کے پاس چند صورتیں، کسی کے پاس چند آیتیں، اور ہر کوئی سمجھتا تھا کہ میرے پاس قرآن موجود ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت عثمان سے عرض کیا کہ اب آپ ایک کام اور کریں کہ جو نسخہ قرآن مجید کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب کیا گیا ہے اس کی مزید کاپیاں تیار کرا کے، نسخے تیار کرا کے مملکت اسلامیہ کے اندر پھیلا دیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس جو قرآن لکھا ہوا تھا وہی منگوا کر اس کی پھر نقلیں تیار کروائیں اور پوری مملکت کے اندر پھیلا دی گئیں۔ اس طرح قرآن مجید محفوظ بھی ہوا اور اسلامی مملکت کے اندر پھیل گیا۔ جو قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا تھا اور اس کی نقلیں تیار کروائی تھیں وہ اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود اور محفوظ ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اس وقت جو قرآن مجید لکھا گیا تھا آج بھی وہ دنیا کے اندر موجود ہے، ہمارے پاس بھی الحمدللہ اس کے کچھ صفحات گھر میں لائبریری کے اندر محفوظ ہیں۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اس دن وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کے جسم سے خون نکلا اور قرآن مجید کے اوپر گرا تھا، پہلے پارے کی جو آخری آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، وہاں آپ کے جسم کا خون گرا تھا اور قرآن مجید کے اوپر وہ قرآن مجید کا نسخہ بھی اس وقت اللہ کی توفیق سے دنیا کے اندر موجود ہے۔ ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا اس وقت تک وہ تحریری صورت میں اصل شکل کے اندر موجود اور محفوظ ہے۔ یہ ہے ہمارے قرآن مجید کی تاریخ اور اس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ دنیا کے دلوں میں ڈالا وہ یہ انداز تھا، یہ طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی محبت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے حوالے سے جو معلومات ہیں ہمیں وہ یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔